سالہ ایک جماعت تھی، چل رہی تھی، سنا یہ تھا، مانا یہ جاتا تھا کہ یہ جماعت ایک ہے. آپ نے اس دفعہ الگ سے ایک جلسہ کیا اور پیغام دیا، میرا خیال ہے کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا. ایس ایس پی آپ نے اپنی جماعت کا نام رکھا اور سنی سلامتی پارٹی. کس کی وفات ہے؟ وہ ظالم بدبخت کہتا ہے 22 رجب کو وفات کا تو مجھے نہیں پتا، البتہ امام جعفر صادق کی پیدائش ہے. باقی 22 رجب والے کسی کو میں نہیں جانتا اور نہ ہی ہم جانتے ہیں. اس کی اس گفتگو کو سن کر کے سامنے بیٹھا ہوا مجمع وہ اپنا تکبیر لگانے لگا، سبحان اللہ واہ واہ کہنے لگا، گویا پیر صاحب کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے کہ پیر صاحب نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے کہ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے اپنے بغض کا اظہار کیا، اپنے حسد کا اظہار کیا، اور جا بجا وہ پیر صاحب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ زبان درازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور ان کے ماننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام ان لوگوں سے جو اپنے آپ کو سنی کہلا کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے بغض رکھتے ہیں، حسد اور کینہ رکھتے ہیں، تم شاید جانتے نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کس شخصیت کا نام ہے. حضرت امیر معاویہ اس شخصیت کا نام ہے جو قرآن کی پیشن گوئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اس پیشن گوئی کو پورا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے محبوب کو دین دے کر اس لیے بھیجا تاکہ دین اسلام دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ جائے. یہ قرآن مجید کی پیشن گوئی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الخصائص الکبریٰ میں روایت نقل فرمائی ہے کہ بخت نصر ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنا خواب بھول جاتا ہے، پھر اس کے بعد نجومیوں کو بلاتا ہے میرا خواب بھی بتاؤ، اس کی تعبیر بھی بتاؤ. نجومی کہنے لگے کہ پہلے اپنا خواب بتاؤ پھر ہم تعبیر بتائیں گے. وہ کہنے لگا مجھے اپنا خواب یاد نہیں ہے. ہاں تم اگر میرا خواب اور اس کی تعبیر نہیں بتاؤ گے تم سب کی گردنوں کو میں تن سے جدا کر دوں گا. ایک نجومی کہنے لگا تمہاری قید میں ایک قیدی ہے جسے دنیا حضرت دانیال علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اسے بلاؤ تمہاری خواب بھی بتائے گا اس کی تعبیر بھی بتائے گا. المتصر حضرت دانیال علیہ السلام کو بلایا جاتا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے سامنے کہتے ہیں اے بخت نصر تم نے خواب میں بہت بڑا بت دیکھا ہے جس کے پاؤں زمین پر ہیں اور سر آسمان کے ساتھ لگ رہا ہے، اوپر سونے کا ہے پھر چاندی کا ہے پھر پیتل کا ہے پھر مٹی کا ہے، تم نے یہ بت دیکھا ہے. بخت نصر کو اپنا خواب یاد آنے لگا. اس نے کہا ہاں میں نے بالکل خواب میں یہی منظر دیکھا ہے. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا پھر تم نے دیکھا آسمان سے ایک پتھر آ کر کے اس بت کے سر پہ رکھتے اس کے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. وہ کہنے لگا ہاں بالکل میں نے یہی منظر دیکھا، اب جلدی کرو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے بت دیکھے دنیا کے مختلف اقوام ہیں، مختلف مذاہب ہیں، اور جو تم نے آسمان سے آنے والا پتھر دیکھا ہے وہ ان قریب اللہ کا محبوب پیغمبر آنے والا ہے، اللہ کا لاڈلا پیغمبر آنے والا ہے، اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے. وہ جو دین لے کر آئے گا وہ دین اسلام، وہ دنیا کے تمام ادیان پہ دنیا کے تمام اقوام پہ غالب آ جائے گا. حضرت دانیال علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی ہے. آپ ذرا قرآن مجید کی پیشن گوئی پہ نظر ڈالیے اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر پر نظر ڈالیے. پھر اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ پاک میں گزارے. 27 غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت کی ہے. اللہ کے رسول سالار بنے، صحابہ آپ کے سپاہی بنے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی مکمل کرنے کے بعد جب دنیا سے پردہ فرماتے ہیں دین اسلام 9 لاکھ مربع میل تک پہنچ چکا تھا. آپ علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں. 2.5 سالہ دور خلافت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 لاکھ مربع میل سے زائد رقبے پر دین اسلام کا پرچم لہراتے ہیں. آپ کے بعد خلیفہ دوم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں. 10 سالہ دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر دین اسلام کا پرچم لہراتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ دوم حضرت عثمان بن عفان مسند خلافت پہ آتے ہیں. 12 سال حضرت عثمان بن عفان خلافت کرتے ہیں اور دین اسلام کا پرچم 44 لاکھ مربع میل پر لہراتے ہیں. حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مسئلہ اٹھا، دین اسلام کو کوئی فتح نہ ہو سکے، یہ رقبہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کرتے ہیں، آپ کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ آتے ہیں۔ کچھ ماہ تک خلافت کرنے کے بعد اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نانا محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئے، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین عظیمتین من المسلمین کو پورا کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کرتے ہیں۔ اب مسند خلافت پہ وہ شخص آ چکا ہے جس کا دور خلافت 19 سال کچھ ماہ تک رہا ہے۔ اب دین اسلام کی فتوحات پھیلنے لگے، ہر طرف دین کی بہاریں نظر آنے لگے، ہر طرف دین کے احکامات نافذ ہوتے ہوئے نظر آنے لگے۔ اب دین اسلام عرب سے نکل کر کے عجم تک، عجم سے ہوتا ہوا یورپ تک پہنچنے لگا، علاقے کے علاقے فتح ہونے لگے، دین اسلام کا پرچم ہر جگہ لہرانے لگا۔ اب وہ شخص مسند خلافت پہ آ چکا ہے جسے دنیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، اور 64,65,000 مربع میل پر حکمرانی کرنے والے، دین اسلام کو غالب کرنے والے